السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی شخص کو بڑا قلق ہوا اور وہ ایک مدت تک اور اس کی قبر پر بیٹھتا اور روتا رہتا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب جانا۔ تو جب اسرائیلی نے اپنا قافلہ بیان کیا اور اپنا واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کی ناک کے نتھوں اور آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشانہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ روح اللہ نے میرے مرنے کے بعد میرے لیے اس کو زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، اے روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ اے روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں شہزادی کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے فرمایا،
جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا ہوا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا اور وہ اس حبشی غلام کو دیکھ کر لے آئے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے وہ مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مار گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہمارے جو بھی تعلقات ہیں وہ اپنے پیارے نبی سے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی اور پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔